اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج جس شخصیت سے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا وہ ایک جانی پہچانی شخصیت ہے اور جس کے آثار، معنوی آثار کتابوں کی صورت میں، ترجموں کی صورت میں اور شاگردوں کی صورت میں پاکستان اور پاکستان سے باہر ممالک میں ہمیں دیکھنے کو ملے۔ یہ شخصیت چونکہ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں دینی علوم کے جو ابتدائی مراحل تھے لمعتین تک جامعۃ المنتظر میں نے یہ دروس حاصل کیے، تو وہاں پر میں نے قریب سے علامہ اختر عباس نجفی علی اللہ مقامہ کو میں نے دیکھا اور ان کے دروس اور خاص کر فن خطابت سے ہمیں استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ یقیناً آپ تقویٰ کا ایک مجسمہ تھا، آپ اخلاق کے علاوہ اخلاص کا آپ پیکر تھے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج علمی محافل میں آپ کا تذکرہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی جاننا اور پہچاننا اگر چاہے تو انسان یا اس کے قلم کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں یا انسانوں کو ان کے بیان کے ذریعے پہچانتے ہیں اور یا انسانوں کے شاگردوں کے ذریعے ہم انسانوں کو پہچان سکتے ہیں۔ تو انسانوں کو پہچاننے کا یہ 3 طریقہ ہے۔ تو علامہ اختر عباس صاحب اگر بیان کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک بہترین خطیب تھے، بہترین مبلغ تھے۔ آپ کے کلام میں روانی، تسلسل اور کوئی کے آثار نمایاں ہمیں نظر آتے تھے۔ اسی طرح قلم کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو آج جس طرح ہر گھر میں قرآن کے ساتھ مفاتیح الجنان ہے، تو مفاتیح الجنان جہاں تک ایران کا تعلق ہے تو یہاں پر چونکہ شیخ عباس قمی نے جو فارسی زبان میں یہ مفاتیح، یہ کتاب، یہ دعاؤں کا مجموعہ لکھا، تو ایران کے گھروں میں مساجد میں جانا تو ایک طبیعی اور ایک فطری بات ہے، لیکن پاکستان کے گھروں میں جانا چونکہ اس عظیم علمی اور دعاؤں کے اس مجموعے کا جو سلیس، انتہائی جذاب اور پرکشش، روان اور سلیس جس قلم نے ترجمہ کیا وہ قلم حضرت علامہ اختر عباس اور رضوان اللہ تعالی علیہ کے قلم اور آپ ہی کے ترجمے۔ آپ نے درجنوں کتابوں کا ترجمہ کیا، لیکن جو سب سے بابرکت ترجمہ آپ نے کیا اور آپ کے علمی آثار میں شمار بھی ہو جائے وہ یہی مفاتیح الجنان کا ترجمہ ہے۔ آپ نے اس قدر جذاب اور پرکشش اس کا ترجمہ کیا کہ قرآن کے ساتھ ہر گھر کی زینت یہ کتاب بنی ہے، مفاتیح الجنان۔ اور علامہ اختر عباس صاحب کس پایے کے عالم تھے کہ آپ تمام تر علمیت کے باوجود آپ کے ترجمے زیادہ ہے، آپ نے تالیفات یا نہیں کی یا انتہائی کم ہے۔ اور جب یہی سوال ان سے ہوتا ہے کہ آپ کیوں
کتاب نہیں لکھتے، آپ کیوں تالیف نہیں کرتے؟ تو آپ فرماتے کہ دوسری زبانوں میں اس قدر علمی ذخائر موجود ہے کہ اگر یہی علمی ذخائر اگر اردو میں ترجمہ ہو جائے تو ایک بہت بڑا انقلاب ہمارے معاشرے میں آ جائے گا، چونکہ اتنے سارے مواد عربی اور فارسی میں موجود ہے، تو اگر ہم انہی کتابوں کا ترجمہ کریں تو بہت سارے مسائل حل ہو جائے۔ اور آپ کی پہچان جس طرح ترجمے اور تراجیم سے ہے، اسی طرح آپ کی شخصیت کی پہچان آپ کی خطابت سے ہے، اور آپ کی شخصیت کی پہچان شاگرد پروری سے ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جامعۃ المنتظر ایک شجرہ طیبہ ہے۔ جامعۃ المنتظر کا احسان پوری ملت پر ہے۔ آج جامعۃ المنتظر اس شجرہ طیبہ سے جو پل کے جو طلاب نکلے ہیں، نہ فقط پاکستان بلکہ دنیا بھر میں یہ تبلیغی، یہ علمی، یہ دینی فرائض انجام دے رہے ہیں، اور یہی جامعۃ المنتظر کے علماء سرمایہ ہے ملت کے لیے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ منتظر سے جو پڑھ کے نکلے ہیں وہ بے ادعا ہے۔ کچھ لوگ اگر کچھ اصطلاحات ان کو آ جائے، دنیا کو سر پہ اٹھاتے ہیں، اور وہ اپنی علمیت اور اپنی شہرت کو دکھانے کے لیے ہر خشک و تر کا وہ لوگ سہارا لیتے ہیں۔ لیکن منتظر چونکہ تہذیب کا گہوارہ ہے، یہاں فقط علم سکھایا نہیں جاتا، علم کے ساتھ تزکیہ بھی ہے، علم کے ساتھ تہذیب بھی ہے، علم کے ساتھ اخلاق ہے، علم کے ساتھ مبانی فکری ہے۔ اور یہاں پر جو اسلامی اور انقلابی جو مبانی ہے، ان پر منتظر میں کام ہوتا ہے۔ اس وجہ سے منتظر میں علامہ اختر عباس جیسی شخصیت کی جس نے اس شجرہ طیبہ کی بنیاد رکھی تھی، اور وہ بھی موچی دروازہ میں ایک گھر میں، اور اس کے بعد موچی دروازہ حسینیہ ہال میں، اور اس کے بعد وسن پورہ میں، اور آخر میں ماڈل ٹون میں اس شجرہ مبارکہ کی بنیاد وہاں پر رکھی گئی۔ اور آپ کے شاگردوں میں اگر ہم دیکھیں، اس وقت دنیا تشیع کے لیے جو باعث فخر و مباحات ہے، حضرت آیت اللہ عظمی حافظ بشیر حفظہ اللہ، جو عراق کے 4 مراجع میں سے ایک ٹاپ کا مرجع ہے، آپ کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسی سے آپ استاد کی شخصیت تک جا سکیں گے اور استاد کو پہچان سکیں گے۔ اور آپ کے شاگردوں میں سے دوسرے نمبر پر خود آیت اللہ حافظ ریاض حسین نجفی حفظہ اللہ، کہ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ پاکستان میں اولین بار درس خارج آپ نے شروع کیا، اور آپ کے شاگردوں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے۔ پاکستان اور باہر ممالک میں آپ کے شاگرد انتہائی اہم ترین ذمہ داریاں اور فرائض انجام دے رہے ہیں، لیکن بے ادعا ہے۔ اس وجہ سے لوگ بعض کو نہیں پہچانتے، لیکن لوگوں کے نہ پہچاننے سے ان کے کردار میں تو کمی نہیں آتی۔ لوگوں کے نہ پہچاننے سے وہ اپنے فرائض سے تو ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ تو آیت اللہ حافظ ریاض حسین نجفی جو ایک بہت بڑی نعمت ہے ملت کے لیے، سرمایہ ہے۔ ہماری قوم دنیا سے گزرنے کے بعد قدر شناس بن جاتی ہے۔ اے کاش ہم زندگی میں قدر شناس بن جائے، اور ان تابناک ہستیوں کو، ان روشن ہستیوں کی معرفت اگر ہم زندگی میں حاصل کریں، تو آپ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد آیت اللہ حافظ ریاض حسین نجفی ہے۔ اور آپ کے بیان کے تاثرات، دیکھو شاگرد بیان کے ذریعے شاگرد پروری ہوتی ہے، افکار کے ذریعے شاگرد پروری ہوتی ہے۔ آپ کے ایک شاگرد علامہ صفدر حسین نجفی علی اللہ مقامہ، کہ جسے ابو ذر زمان بھی کہا جاتا ہے،
کہ جن کے قلمی آثار، جن کے تراجیم، جن کے مدارس اور ان کے شاگردوں کو اگر ہم گننا چاہیں تو یہ ایک پرثمر شجرہ طیبہ ہے، اور یہ بھی علامہ اختر عباس ہی کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے علامہ صفدر حسین نجفی۔ خود علامہ صفدر حسین نجفی کی ذات پر کئی ڈاکٹریٹ تھیسس لکھنے کی ضرورت ہے، کئی مقالات لکھنے کی ضرورت ہے، کئی سیمینار برگزار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دراصل ایسے شاگرد کیسے آپ کے ہاتھوں سے پلے؟ دراصل آپ کا اخلاص عمل۔ چونکہ دیکھو اس زمانے میں پاکستان کے معاشرے میں ہم بہت سارے مولانا صاحبان دیکھتے ہیں کہ جو عہدوں کے لیے لڑتے ہیں، جو کسی عنوان کے پیچھے مرتے ہیں۔ میں یہ بات کھری تو ہے لیکن کہوں گا کہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں عنوان دے، لیکن علامہ اختر عباس کا اخلاص آپ دیکھیے کہ آپ کو قومی طور پر، ملی طور پر کئی عہدوں کی پیشکش ہونے کے باوجود آپ نے ٹھکرا دیا، کسی عہدے کو آپ نے قبول نہیں کیا۔ اور اسی طرح سرکاری سطح پر، حکومتی سطح پر بھی آپ کے لیے عہدوں کی پیشکش آپ نے قبول نہیں کیا۔ اور آپ نے پاکستان میں جس طرح شجرہ مبارکہ جامعۃ المنتظر طلاب کے لیے اور اسی طرح نے بنیاد رکھی، اور جب 1993 میں لاہور مومن پورہ میں جو دھماکہ ہوا تھا تو وہاں پر بہت سارے مومنین شہید ہو گئے، اور وہاں پر علامہ صاحب بھی مجلس پڑھ رہے تھے۔ علامہ صاحب بال بچے، لیکن ان کی جرأت کو دیکھے، کس قدر خدا باوری، کس قدر یہ شہادت کا مشتاق، اور ان میں جو جرأت عملی ہے اگر ہم اس کا ملاحظہ کرنا چاہے، بغیر محافظ اس فضا بنی تھی دھماکے کے بعد، اسی خوفناک فضا میں وہ مدرسہ ختیجۃ الکبریٰ چلے گئے تاکہ ان کا درس مس نہ ہو جائے۔ اس قدر تعہد، اس قدر ذمہ داری کا یہ مظاہرہ فرماتے تھے۔ تو آج اگر منتظر قومی قیادت کے لائق ہے، اگر بین الاقوامی سطح پر اگر منتظر کا کوئی رول اور کردار ہے تو انہی اساتذہ کی وجہ سے، انہی صاحبان فکر کی وجہ سے، انہی صاحبان عمل کی وجہ سے، جو شعار اور نعرہ بازی کر کے جب عمل کی نوبت آ جائے تو عمل دیکھنے کو نہ ملے۔ نعرے تو بہت ہم سنتے ہیں، بہت سنتے، لیکن یہ وہ شخصیتیں ہیں جو نعرے کے بجائے عمل کرتے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے قوم کی رہنمائی کرنا، قوم کی رہبری کرنا۔ اور آپ سیاسی میدان میں بھی حالت حاضرہ سے بھی آپ واقف تھے، اور یہی وجہ ہے کہ دیکھو پاکستان میں جب 1977 میں جو تحریک نفاذ نظام مصطفیٰ کی جو تحریک چلی تھی مفتی محمود کے ذریعے، تو علامہ اختر عباس نے دینی اقدار کو بلند کرنے کے لیے اس تحریک کی حمایت کی تھی۔ اور اسی طرح ان کا جو احسان ہے، بہت سارے احسانات ہیں، ان میں سے ایک احسان مفتی جعفر حسین کی شکل میں شیعہ قوم کو ایک مخلص قیادت عطا کرنا، اور شیعہ قوم کو تحریک جعفریہ، اس زمانے میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے نام پر ایک قومی پلیٹ فارم مہیا کرنا۔ وہاں پر بھی حالانکہ یہ قیادت کے اہل تھے، لیکن اپنے لیے کسی منصب کا کوئی خیال نہیں رکھا، بلکہ ایک خادم کے طور پر آپ تمام امور کی نگرانی کرتے، اور قوم کو ایک قیادت آپ نے دی، اور قوم کو ایک مرکزی پلیٹ فارم آپ نے مہیا کیا، اور وہ بھی بکھر میں۔ اور تمام سیاسی اور تمام یہ تاریخی جو مختلف پہلو ہے، سب میں آپ کا لازوال کردار ہے۔ تو میں یہی کہوں گا، یہ وہ چراغ ہے جو کبھی خاموش
نہیں ہوگا. کسی گھر میں ترجمے کی صورت میں یہ ہے، کسی گھر میں کتاب کی صورت میں یہ ہے، اور کسی سینے میں یہ علم کی صورت میں ہے، تو کسی ذہن میں یہ فکر کی صورت میں ہے، اور مدارس میں شاگردوں کی صورت میں، ممبر پر خطبہ کی صورت میں. دراصل علامہ اختر عباس صاحب آج بھی زندہ ہے، اور جب تک یہ زمانہ رہے گا آپ زندہ ہیں، اور آپ کے آثار زندہ ہیں، اور آپ کے شاگرد جب تک ہے آپ زندہ ہیں، اور ہر محفل کی آپ زینت ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد.